إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال الله تعالى في مقام آخر كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف و توصیف بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی
ہر قسم کی اڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین اور بر وقت جو قوم و ملت کے پیشوا، رہبر، رہنما اور اگوا ہے۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جن چند آیتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں حسن خاتمہ کی تیاری، اس موضوع کی قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آنے والا دن حضرت انسان کے لیے ایک نیا امتحان لے کر کے آتا ہے۔ زندگی کے اوراق جیسے جیسے آپ پلٹتے جائیں گے، ایک نیا باب، ایک نیا چیپٹر ایک کے بعد دوسرا کھلتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے آپ اس چیپٹر کو اور اس باب کو کھولتے جائیں گے، پلٹتے جائیں گے، ایک عجیب و غریب مشقت اور مشکلات کو آپ محسوس کریں گے، محسوس کریں گے۔ دیکھیے، ماں کے پیٹ میں، مادر رحم میں ہمارے اور آپ کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہی بچہ مادر رحم سے نکلتا ہے تو ماں کے سینے سے چمٹ کر وہی ماں جو اپنے ایک ایک خون کا قطرہ دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلا دیتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اس کے زندگی کا مسئلہ کچھ اور تھا، اور جب باہر آتا ہے تو اس کی مشکل کچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ اور وہی بچہ جب لڑکپن کے، بچپنے کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور نوالے کی بات آتی ہے تو اس کی مشکل کچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کماتا کوئی اور ہے، کھاتا کوئی اور ہے۔ کیا عجیب و غریب دنیا بنائی ہے اللہ نے، اور کیا سسٹم رکھا ہے۔ نوالے کی بات آتی ہے تو کماتا کوئی اور ہے اور کھاتا کوئی اور ہے، مشکل کچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ اور وہی بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، خود کمانے کی بات آتی ہے، خود محنت کرنے کی بات آتی ہے، جوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، بال بچے ہوتے ہیں، تو اس کی مشکل کچھ اور بڑھ جاتی ہے، اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہوتے؟ آپ تجربہ کیجئے، مشکل اور بڑھ جاتی ہے۔
اور وہی جوان انسان جب بڑھاپے ارذل العمر، جسے اللہ کے نبی نے کہا ارذل العمر، بڑھاپے کے عمر کو پہنچتا ہے تو مشکل اور بڑھ جاتی ہے۔ اور وہی بوڑھا انسان جب موت کے منہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، ملک الموت اس کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ اس کے زندگی کا سب سے مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے۔ وہ اس کے زندگی کا سب سے مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ جو ہر نیا دن اس کے لیے آیا ایک مشکل اور امتحان لے کر کے آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اس کو بیان کیا، کلا، ہرگز نہیں۔ ارے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا جتنا آپ کے مقدر میں ہے، ہمارے مقدر میں ہے، وہ تو مل کے رہے گی۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قسمت میں لکھ دیا ہے وہ تو مل کے رہے گی، کلا ہرگز نہیں۔ بھاگنے والوں سن لو، اس کے پیچھے دوڑنے والوں ہرگز نہیں، کلا۔ جب سانس، روح، جان کو ملک الموت جو آپ کے سامنے ہے، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آخری وقت میں ایسے ملک الموت کو آپ دیکھیں گے، لائیو دیکھیں گے، کیا حالت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جیسے آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آخری وقت میں جب ملک الموت اس کے پاس آئیں گے اور ان کے ساتھ میں جو فرشتے آئیں گے، ایسے ہی وہ انسان ملک الموت کو دیکھے گا اور فرشتوں کو دیکھے گا، ایسے دیکھے گا جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب سانس، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اللہ، جب وہ سانس، روح آپ کے حصلی تک پہنچ جائے گی، فرشتے اس کو کھینچ کے آپ کے گلے تک پہنچا دیں گے، کہیں گے، بڑی شان سے کہیں گے وہ فرشتے، بڑی شان سے کہیں گے، ارے دنیا کے اندر شان و شوکت کی زندگی گزارنے والوں، طاقت اور پاور کی زندگی گزارنے والوں، اس وقت ظلم و جبر کرنے والوں سن لو، ظلم و زیادتی کرنے والوں سن لو، اس وقت وہ فرشتہ کہے گا آپ سے، ارے بھائی ہے کوئی تمہیں اس وقت سے نجات دلانے والا؟ بلا لے تو اس کو۔ اللہ، فرشتہ کہے گا، وقیل من راق، کہا جائے گا اس سے کہ بلا، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی تجھے آج کے اس وقت سے بچانے والا؟ بلا، دیکھتا ہوں اس کی پاور کو آج۔ اللہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس وقت وہ ہاتھ پیر کیا ہوتا ہے؟ آخری وقت میں جو جاگنے کے عالم میں ماں باپ کے پاس رہے ہوں گے ان سے پوچھئے، ہاتھ کو جدھر اٹھا کے رکھ دیں گے ادھر ہی رکھا رہے گا، پیر کو جدھر اٹھا کے رکھ دیں گے ادھر ہی رکھا رہے گا۔ آپ سہارا بنتے ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے کہ اپنے جسم کو ہلا سکے، حرکت دے سکے۔ اس وقت فرشتے کہیں گے کہ بلاوا، تمہاری طاقت کو دیکھتے ہیں، تمہاری پاور کو دیکھتے ہیں، کون ہے جو آج کے دن سے تمہیں بچا سکے؟ اور ان کو یقین ہو جائے گا، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، ان کو یقین ہو جائے گی کہ بس بھائی اب تو فراق کا وقت ہے، جدائی کا وقت ہے، جانے کا وقت ہے۔ اور جانا کہاں ہے؟ اسی اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری وقت کی تیاری بہت ضروری ہے، حسن خاتمہ کی تیاری بہت ضروری ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، انسان اس دنیا کے اندر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، دیکھنے میں آتا ہے ایک آدمی ہے جو برائی کے اوپر برائی کیے جا رہا ہے، قتل و غارت گری، ظلم و بربریت، سود خوری، زنا کوری، شراب نوشی، نماز سے دوری، دوسرے کے حقوق کو مار کر کے بیٹھ جائے، یہ ساری برائیاں
کوئی ایسی برائی نہیں ہوتی ہے جو اس کے اندر موجود نہ ہو، سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الا ذران، اس کے اور جہنم کے درمیان میں صرف اتنے کا فرق رہتا ہے، بریک لگا دیتا ہے، ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے، بریک لگا دیا۔ گاڑی 200 کی اسپیڈ میں جا رہی تھی، لگا دیا بریک، اب آگے نہیں جانا، صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، رک گیا اپنے آپ کو۔ وہ جو لائف اسٹائل سے جینے کا جو مزہ تھا، جس طرح سے زندگی گزار رہا تھا، اس کے لائف اسٹائل بدل گئے، جینے کے سلیقے بدل گئے، رہن سہن کے سلیقے بدل گئے، اٹھنے پینے کھانے پینے کے سلیقے بدل گئے۔ روک لیا اپنے آپ کو، اس کا کتاب اس کے اوپر غالب آ گیا، یعنی وہ اپنی زندگی وہیں سے تبدیل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹ جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سنیں جو بارہا آپ کئی بار سن چکے ہیں۔ اور حدیث کے تمام کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، اور کتنے خون کیے تھے؟ 99 خون کیے تھے، اور 100 کی تعداد کو بھی اس نے پورا کیا تھا۔ دیکھیے پوری زندگی اس نے یہی سب کیا، خون خرابہ کیا، ظلم و بربریت کی، لیکن انجام اس کا کتنا اچھا ہوا۔ خون خرابہ کرتا رہا، پوری زندگی جو ہے ظلم و بربریت کرتا رہا، لیکن آخر کا نتیجہ بڑا اچھا رہا اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا اور اسے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک کھلاڑی میدان کے اندر جب آتا ہے تو آپ کی نظر ہوتی ہے بہت اچھا کھیلا، بڑا اچھا کھیلا، سینچری لگا دیا، لیکن اگر وہ میچ کو نہ جتا سکے تو کہ بیکار ہو گیا، اینڈ بیکار ہو گیا، جو خاتمہ ہوا وہ بیکار ہو گیا۔ اگر بھائی یہ خاتمہ اگر ہمارا اور آپ کا بیکار چلا گیا، انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ خاتمے کا بڑا رول ہے۔ اور موت کے وقت تو شیطان وہ جو ہے وہ پھاڑ کے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ پر بیان فرمایا، غالباً یہ سورہ فصلت کی آیت ہے، دل دہلا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے، یعنی ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے راستے میں جتنی بھی پریشانیاں ان کے اوپر آئی، آفات آئے، بلائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، سب کو جھیل گئے۔ اور اگر اس کو دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو پڑھیے، بلال کو پڑھیے، آل یاسر کو پڑھیے، خباب کو پڑھیے، یہ جلیل القدر صحابہ ان کی زندگی کو پڑھ جائیے کہ ان کے اوپر کیسی مصیبتیں آئی اور انہوں نے کیسا ثبوت دیا ربنا اللہ کا، کیسا ثبوت دیا ہے۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے، یعنی حالات کیسے بھی ان کے اوپر آئے لیکن جم گئے اس کے اوپر، اللہ ایک ہے تو ایک ہے۔ ان کے پیر کو ہلا بھی نہ پائے وہ لوگ، سر سے جسم سے ان کے سر کو الگ کر دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ مکے اور مدینے کے ریتیلی زمینوں پر ان کے گھسیٹا گیا، لیکن ان کے زبان سے عہد کا نعرہ نہ چھین پائے ہو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک کہتے رہے۔
اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مفسرین اکرام نے بیان کیا ہے، کیا بات بیان کی ہے، آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ جب ایک مومن کا آخری وقت ہوتا ہے، ملک الموت اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور روح نکالنے کے وقت کا یہ سب باتیں ہیں، اس وقت وہ فرشتے اس آدمی سے کہتے ہیں اللہ تخافو، بھائی ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس مومن سے موت کے وقت کہتے ہیں بھائی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ولا تحزنوا، اور غمگین ہونے کی ضرورت، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور وہ آدمی ان فرشتوں کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر، آدمی ان فرشتوں کو دیکھتا ہے، وہ فرشتے اس مومن سے کہتے ہیں بھائی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ اور غم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں، پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنتے جائیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ ومن کرہ لقاء اللہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو نہیں پسند کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بتلائیے، جو شخص اللہ سے ملاقات کو نہیں پسند کرتا کیا اس سے مراد موت ہے؟ اور اگر موت ہے اے اللہ کے نبی تو موت کو تو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، موت کو کون پسند کرے گا؟ ہے کسی کو موت سے محبت؟ اے اللہ کے نبی موت کو تو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا لیس کذالک، عائشہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات مت کرو، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا موت کے وقت جب ایک مومن کے سامنے جو فرشتے ہوتے ہیں اور جب اس سے کہتے ہیں اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اے مومن بندے اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ نے تیرے لیے جنت کے اندر اتنی ساری نعمتیں تیار کی ہیں، تو وہ مومن تڑپ اٹھتا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ اللہ اکبر، اس وقت اس کے اندر شوق پیدا ہو جاتا، اللہ کام جلدی کر دے تاکہ ان نعمتوں کو میں حاصل کر سکوں۔ پھر تو وہ مومن تڑپ اٹھتا ہے، اللہ کے ملاقات کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ موت ہو جائے تو جلدی سے وہ انعام کو حاصل کر لو۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، وہ کہتے ہیں بھائی گھبراؤ نہیں، غم مت کھاؤ۔ وہ مومن بندہ تڑپ اٹھتا ہے۔ اب یہاں پر رک کے ایک بات میں کہتا ہوں، یہ ہمارے مؤذن صاحب سامنے بیٹھے ہوئے دن اور رات میں ملا کر کے 5 مرتبہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم ہوٹلوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، چوراہوں پر کھڑے رہتے ہیں، مسجد کے سامنے روڈ پر کھڑے رہیں گے، کانوں سے آواز ٹکراتی ہے، دل کے اندر پیدا ہوتا ہے چلیں مسجد کی طرف۔ اللہ کا گھر ہے اسریہ زمین، یہ اسریہ زمین کی سب سے مقدس گھر ہے، ہمارے دل کے اندر شوق نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے۔ اللہ آپ سے ملاقات کو کیسے پسند کرے گا؟ بتائیے، ذرا غور کیجئے، اس آخری لمحے کی تیاری کیجئے، اللہ کیسے پسند کرے گا آپ سے؟ اگر اللہ سے ملاقات کو پسند کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ میرے ملاقات کو پسند کرے اور چاہتے ہو کہ وہ فرشتے
موت کے وقت آپ کے پاس آ کر کے جنت کی خوشخبری دے, اللہ کی رضا کی خوشخبری دے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے, اللہ غفور رحیم ہے, اللہ نے تیرے لیے جنت کے اندر اتنی ساری نعمتوں کو تیار کیا ہے, تو آؤ اللہ کے دربار میں. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اور وہ فرشتے یہی نہیں کہتے ہیں, یہی صرف نہیں کہتے کہ بھئی غم مت کرنا, فکر مت کرنا, رنجین اور غمگین مت ہونا, بلکہ بشارت دیتے ہیں ان کو کس کی؟ جنت کی. اللہ اکبر, جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور جس کو لائیو جنت کی بشارت دے دیا جائے, وہ دیکھ رہا ہو اور وہ فرشتے جن کو کبھی نہ دیکھا ہو, تو اس کے ایمان کا جو ہے کیا درجہ رہے گا. اللہ لائیو دیکھ رہا ہو کہ آدمی کہہ رہا ہے اور فرشتہ ہے, جان رہا ہے کہ یہ فرشتہ ہے, یہ ملک الموت ہے, یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت کے اندر تیار کیے. کیسے شوق نہیں پیدا ہوگا اس کے دل کے اندر. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اور یہی پر نہیں بس کرتے ہیں, آگے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں, ہم تمہارے مددگار دنیا کے اندر بھی تھے اور آخرت کے اندر بھی رہیں گے, قبر کے اندر بھی رہیں گے, میدان حشر میں رہیں گے, اور یہاں تک کہ جنت کے اندر داخل کر دیں گے, وہاں تک تمہارے ساتھ میں رہیں گے. اللہ اکبر. دنیا کے اندر بھی تھے, قبر کے اندر بھی رہیں گے, اور آخرت کے اندر بھی رہیں گے. اللہ اکبر. نحن فی الحیات الدنیا والآخرہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ. اور تمہارے لیے اللہ کے پاس تمہارے نفس جو خواہش کریں گے سب موجود ہے. اللہ اکبر. جو بھی تمہاری خواہش ہوگی, جو بھی تمہاری تمنا ہوگی, اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا کرے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جو تم ڈیمانڈ کرو گے اللہ تبارک و تعالی سے, وہ سب کچھ تمہیں اللہ دے گا. نزلا من غفور الرحیم. یہ ہماری اور آپ کی میزبانی نہیں ہے کہ یہ چیز لے آئے, یہ چیز لے آئے, یہ چیز لے آئے. کس کی میزبانی ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے, اس غفور الرحیم کی میزبانی ہے. وہ اس کے مہمان تم بنو گے, اور جو اللہ کا مہمان بن جائے اللہ چھوڑتا نہیں, کوئی چیز پورا کرے گا. اسی چیز کو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے. میرے بھائی اور دوستو, مومن کو جب اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے, اللہ تجھ سے خوش ہے, اللہ نے تیرے لیے جنت کے اندر یہ چیزیں تیار کی ہیں, تو وہ مومن بےتاب ہو جاتا ہے اللہ سے ملاقات کو, اور اللہ بھی بےتاب ہو جاتا ہے اس سے ملاقات کرنے کو. یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے موت کے آغوش میں لے جاتا ہے. لیکن جب کافر, منافق, فاسق کی بات آتی ہے, اس کی موت کے وقت اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ فرشتے جب اسے جہنم کی آگ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور خفگی کا اس کے سامنے مزدہ سناتے ہیں, تو پھر وہ نیچے سے اوپر تک ہل جاتا ہے. تو پھر اس وقت وہ کیا اللہ سے ملاقات کو پسند کرے گا؟ اس کو پتا ہے یہاں سے مرنے کے بعد وہاں گرج تیار ہے, ہتھوڑے تیار ہیں ٹھوکنے کے لیے. اللہ اکبر. ہتھوڑے تیار ہیں ٹھوکنے کے لیے, جہنم کی آگے بھڑک رہی ہے ہمارے لیے. فرشتوں کو دیکھ رہا ہے غیظ و غضب میں, ملک الموت اس کے روح کو نکالنے کے لیے اس کے جسم سے کھینچتے ہیں سختی کے ساتھ میں. اللہ اکبر. کیسے ملاقات کو پسند کرے گا؟ یہ مراد ہے میرے بھائی اور دوستو. حسن خاتمہ کی تیاری کرو. دنیا کی چند دن نکل جائے گی, چند دن ہیں, ہاں, بود بھر کی زندگی نہیں ہے یہ, اور آخرت کی زندگی پوری سمندر ہے. اس سمندر کی تیاری کرو, حسن خاتمہ کی تیاری کرو میرے بھائی اور دوستو. اپنے آپ کا محاسبہ کرو میرے بھائی اور دوستو, اپنے آپ کو دیکھو, ہاں, اپنے آپ کی اصلاح کرو, دوسروں کی اصلاح کرو, اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو, لوگوں کی خیر خواہ بن کر کے اس دنیا کے اندر جیو. پورا دین اسی لیے ہمیں اور آپ کو دیا گیا. اسلام آیا ہی اسی لیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں. آیا ہی اس لیے. ان کی کرنے کی اب طاقت نہیں ہے, یہاں پر مہلت بھی نہیں ہے.
ایک دوسرے کے پیچھے لگنے کا ٹائم نہیں ہے. ٹائم ایسے جاتا ہے, ہمارے اور آپ کے پاس ایک نیا دن ایسے آتا ہے کہ ایک امتحان لے کر کے پہنچ جاتا ہے, ہم اسی امتحان میں پھنسے پڑے رہتے. ٹائم نہیں ہے. اپنے آپ کی فکر کرو میرے بھائی اور دوستو. انشاءاللہ اگلے خطبہ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی تو اس کو اور بتایا جائے گا, ہاں, کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں اور وہ کون کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس حالت میں اٹھا لے تو وہ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. الہی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہماری ایمان کو صالح بنا دے, نیک بنا دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے. الہ العالمین ہمیں جب تک اس روئے زمین پر زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں, بیمار حال ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غربت اور ان کی بیماری کو دور فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.